میں بعض احادیث مبارکہ کو جب دیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں اس میں حکمت کے اتنے گہرے موتی ہیں، اس کے اندر دانائی کی اتنی اعلیٰ باتیں ہیں، اور انسانی زندگی میں اگر وہ چیزیں میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیان کردہ نافذ کر لی جائیں تو انسانی زندگی ہر وقت خوشبو ہی تقسیم کرے، ہر وقت پھول ہی بٹنے لگیں، ہر وقت حسن ہی حسن معاشرے کے اندر دکھائی دینے لگے۔ یہ روایت دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خود ایک دفعہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہے کوئی جو مجھ سے چند باتیں سیکھ لے اور پھر اس پر عمل کرے، یا اس کو سکھا دے جو اس پر عمل کرے، لیکن لائے اپنی عملی زندگی میں، ان کا نفاذ کر رہے اپنے روزمرہ کے معاملات، ان کو طاری کرے اپنی طبیعت پر۔ کون سی باتیں؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرمانے لگے حرام سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ کثرت نوافل کا یہاں ذکر نہیں کیا، کثرت تلاوت کا ذکر نہیں کیا، یہاں کثرت درود پاک کا ذکر نہیں فرمایا۔ حرام سے بچو، سب سے بڑے عبادت گزار بنو۔ یہ ترمذی کی حدیث عرض کر رہا ہوں۔ اور پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے جو رب نے تیری قسمت میں لکھ دیا ہے اس پہ راضی ہو جا، تو سب سے بڑا غنی ہو جائے گا۔ رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند۔ جو اللہ نے تیرے لیے پسند کیا ہے اسے پسند کر، رب کی رضا میں راضی رہنا سیکھ۔ وصل اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے، اس میں تو راضی ہو جا۔ وہ ایک درویش نے کہا تھا دکھ بھلا کیا ہوتا ہے؟ دکھ یہ ہوتا ہے کہ جب بندے اللہ کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے نہیں تو دکھی ہوتے ہیں۔ یہ جب اپنی رضا کو رب کی رضا کے مطابق ڈھال لیتے ہیں تو دکھ ختم ہو جاتے ہیں۔ جو رب چاہتا ہے اس میں ڈھال جاؤ، سوکھ ہی سوکھ ہے، آسانی ہی آسانی ہے، راستہ واضح۔ تو یاد رکھیے گا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اللہ نے تیرے لیے مقدر کیا ہے اس پہ راضی ہو جا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، یہ دیکھنا ذرا، حضور فرمانے لگے اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ، مومن ہو جائے گا تو۔ پڑوسیوں سے اچھا سلوک کر، یہ تیرے مومن ہونے کی علامت۔ تو سمجھتا ہے کہ شاید کوئی اسلام کا لباس ہے جو پہن لے تو بندہ بڑا پکا مومن ہوتا ہے، اس کا کوئی مخصوص گیٹ اپ ہے جو دھار لیا جائے تو فقط اسی سے بندہ مومن ہوتا ہے۔ اس حدیث میں کریم فرمانے لگے اپنے پڑوسی کے ساتھ رویہ اچھا کر، سلوک اچھا کر، معاملات کو مثبت کر، نتیجہ کیا ہوگا کہ تو مومن ہو جائے گا، ایمان کی تکمیل ہوگی، کامل مومن بنے گا۔ اور دیکھیے یہ حکمت کی بات آگے بڑھتی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کر تو مسلمان ہو جائے گا۔ یہ مومن ہونے کی علامت، مسلمان ہونے کا یہ طریقہ ہے۔ آپ یقین کریں پوری سوسائٹی سے لالچ، ہرس، ہوس، مفاد پرستی یہ سب ختم ہو جائے اگر اس ایک بات پر عمل کر لیا جائے کہ ہم نے جو اپنے لیے پسند کرنا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرنا۔ کبھی کوئی جعلی دوائی نہ بکے، کبھی کوئی ملاوٹ والی چیز نہ بکے، کبھی کوئی غلط خبر نہ سوسائٹی میں عام ہو، کبھی پراپوگنڈا نہ ہو، کبھی منفی باتوں کو لوگ آگے نہ بڑھائیں، اس لیے کہ جو اپنے لیے پسند کریں وہی اپنے بھائی کے لیے۔ اور اس روایت کے آخر میں حضور نے فرمایا زیادہ نہ ہنسا کرو، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ ہاں الجھے ہوئے لوگوں سے گریزاں نہ ہوا کر، حالات کی قبروں کے یہ کتبے بھی پڑھا کر، ہر وقت کا ہنسنا کہیں برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحے ہوں تو کبھی رو بھی لیا کر، کبھی تیری آنکھوں میں آنسو بھی دکھائی دیں، کبھی تو اپنے رب کی بارگاہ میں رویا بھی کرے، کبھی تو اپنے گناہوں پر 4 آنسو بھی بہائے۔